السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود مبارکہ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کل وہ باتیں آپ نے سماعت کر لی۔ اب کچھ ایسے کام ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی پوری فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اس کا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے جو مکروہ باتیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، ایسے مکروہ کام سے بھی اپنے روزے کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بخاری شریف اور ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم روزے سے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی بری بات سے نہیں بچتے، بری بات کہنا، برے کام کرنا، اگر اس سے نہیں بچتے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بے نیاز ہو جائے گا، اپنی رحمتیں ہم سے موڑ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتیں اگر حاصل کرنی ہیں تو بری بات کہنا، برے کام کرنا، ان باتوں سے بھی اپنے روزے کو پاک اور محفوظ رکھیں، ہے نا۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کی اور امام ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے راتوں میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جاگتے تو ہیں لیکن نیک کام کرنے کی بجائے برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، یا وہ روزے دار جو بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، راتوں میں قیام کرنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات اگر جاگیں تو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ہمارے ہاں بالکل رواج ہے بمبئی شہر میں کہ رمضان کی راتیں جاگی جاتی ہیں اور دن میں سویا جاتا ہے، تو ایسے رات جاگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب کہ اس میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے، ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبریل امی تشریف لاتے تو حضور انہیں قرآن سناتے اور وہ حضور کو قرآن سناتے، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے پہ رات گزاری جائے تو رات گزارنے کا ثواب اور فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر رات ہم ہوٹلوں میں اور دوسرے بیکار کے بیہودہ کاموں میں گزار دیں تو ایسے رات گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سپر ہے، روزہ سپر ہے، ڈھال، جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ تو حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھال کو کیسے پھاڑے گا؟ تو فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت کر کے، یعنی روزہ تو آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، لیکن اگر آدمی جھوٹ بولے، غیبت کرے روزے رکھ کے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ اب اسے جہنم سے نہیں بچائے گا، اب یہ ڈھال نہیں بنے گا، یہ ڈھال کو اس نے پھاڑ دیا، ہے نا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے رکا جائے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ آدمی لغو اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے بھی بچے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے صرف بھوکے پیاسے رہنے والا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس روزے کی پوری فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے دیکھیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی، فرمایا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، بیہودہ باتیں کرنا
کسی کو تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں روزے کے علاوہ بھی ناجائز و حرام ہیں۔ تو روزے میں اور زیادہ حرام ہے، ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے کام ہیں کہ ہمیں روزے کے علاوہ بھی نہیں کرنا۔ بھائی روزہ نہیں ہے تو ہم کیا خوب جھوٹ بولیں، خوب چغلی کریں؟ نہیں، تب بھی ہمارے لیے گناہ ہے، حرام ہے، لیکن روزے میں بدرجہ اولیٰ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا کوئی چیز کا چبانا یہ مکروہ ہے۔ اگر آدمی کا کوئی عذر نہیں ہے تو کسی چیز کو چکھنے یا چبانے کو سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر عذر ہے، مثلاً جو ہے وہ کسی جگہ نوکر ہے اور اگر وہ کھانا بنا رہا ہے نہیں چکھے گا تو مالک اس کا بہت ناراض ہوگا، اسے سخت سنائے گا یا اس کی تنخواہ کاٹ لے گا وغیرہ وغیرہ، تو ظلم کا اندیشہ ہے، تو اب وہاں پر اسے چکھنے کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح عورت ہے، اکیلی عورت ہے، آس پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی غیر روزہ دار آدمی نہیں ہے، اور بچہ بہت چھوٹا ہے، اسے کھلانے کے لیے روٹی کے سوا کچھ نہیں، روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اب اس روٹی کو عورت چبا کے نرم کر کے بچے کو کھلا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں عذر ہے وہاں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ چکھنے اور چبانے کا مطلب ہمارے یہاں جو چلتا ہے کہ ایک آدھ پلیٹ کھا لیا جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ ہاں ابھی ٹھیک ہے یا ابھی یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ چکھنا نہیں۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر رکھے اور فوراً تھوک دے، زبان پر رکھے اور فوراً تھوک دے۔ اگر تھوڑا بھی اس کا ذائقہ حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اب چاہے عذر ہو یا عذر نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو فرمایا کہ چکھنے کا معنی یہی ہے کہ زبان پر رکھ کے فوراً اسے تھوک دے، لیکن اگر نہ تھوکا اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگر تھوڑی بھی رغبت، رضامندی اگر اس کے حلق سے اتارنے میں تھوڑی بھی رضامندی پائی گئی تو نہ صرف روزے کی قضا لازم ہوگی بلکہ کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 61 روزے رکھنے پڑ جائیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو بہرحال اسی طرح کوئی عورت ہے جس کا شوہر بڑا ظالم ہے تو اسے بھی اجازت ہے کہ وہ کھانا چکھ سکتی ہے، لیکن چکھنے کا یہی مطلب ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اس ضرورت نہ ہو تو چکھنے کی صورت میں روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی سامان خریدا اور اسے خریدنے کے وقت چکھنا ضروری ہے، نہیں چکھے گا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو بھی اجازت ہے کہ چکھے، ورنہ اگر چکھے گا تو مکروہ ہوگا، ہے نا؟ جہاں نقصان کا اندیشہ ہے تو اجازت ہے۔ اچھا، فرمایا کہ روزے میں تیل لگانا، سرما لگانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل یا سرما لگانا مکروہ ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ روزے میں مسواک کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے ایسے ہی روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، چاہے بھگا کر پانی میں بھگا کر مسواک کرے یا خشک سوکھی مسواک کرے، دونوں ہی طرح سے مسواک کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک فرماتے، تو جب حدیث سے بھی ثابت ہے تو ہمیں کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں، روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن کا چھونا یہ مکروہ ہے، جبکہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، تو ان باتوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بیوی سے قربت رکھوں، یعنی اس کے ساتھ لیٹوں وغیرہ؟ تو حضور نے انہیں فرمایا کہ نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرے صحابی کسی اور وقت تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتے ہو۔ تو اب صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سوال ایک ہی اور جواب دو آپ نے دیے، کسی کو منع کیا اور کسی کو اجازت دی، تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو پہلے آئے تھے وہ جوان تھے، اندیشہ تھا کہ اگر انہیں اجازت دی جائے تو وہ اپنا روزہ خراب کر بیٹھیں گے، اور جو بوڑھے تھے، دوسرے جو آئے وہ بوڑھے تھے، عمر دراز تھے، وہ انہیں اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو تھا، تو اسی لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ روزہ خراب نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے پر ہمیں معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ لینا یا جو ہے گلے لگانا یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان میں روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے مکروہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید آگے کا بھی اندیشہ ہے، بہرحال۔ اچھا، اسی طرح روزے کی حالت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جب ضرورت کے اعتبار سے ہو تو اجازت ہے، بلا ضرورت مبالغہ کرنا یا جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے کلی کرنا
یا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بدن پر ڈالنا یا ٹھنڈے پانی سے بھگا کر کپڑا لپیٹنا، یہ سارے کام اگر روزے کی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے ہے تو مکروہ ہے، تو مکروہ ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں گرمی کے موسم میں جب روزہ آتا ہے تو ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنے لگیں گے کہ ارے روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے کلی کرنے لگیں، پی تھوڑی رہا ہوں میں تو کلی کر رہا ہوں۔ تو یہ سب اگر روزے کی پریشانی دکھانے کے لیے ہے کہ روزے کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں اور پھر میں ٹھنڈا پانی جو ہے اس سے سر دھو رہا ہوں یا کلی کر رہا ہوں یا گیلا کپڑا کر کے بدن پہ لپیٹ کے بیٹھ رہا ہوں پنکھے کے سامنے، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، آپ نے ٹھنڈے پانی سے کلی کر لیا، غسل کرنا ہے، ٹھنڈے پانی سے آپ نے چہرہ دھو لیا، بدن دھو لیا، تو کوئی حرج نہیں، تب مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اسی طرح روزے کی حالت میں تھوک کو اکٹھا کرنا، منہ میں جو ہے وہ تھوک جمع کرنا اور جمع کر کے پھر اس کو پانی کے گھونٹ کی طرح نگل لینا، یہ سخت مکروہ ہے۔ اور فرمایا کہ روزے کے علاوہ بھی ایسا کام کرنا خلاف اخلاق ہے، اخلاق کی گری ہوئی عادت ہے نا، یہ اخلاق سے ہٹ کر کام ہے، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزے کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ توڑنے کا جو ہے وہ ظن غالب ہو جائے، تو ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے، یہ کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ جیسے مزدوری کے کام ہو گئے یا نانبائی کا کام ہو گیا، روٹی بنانے والے کا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اتنا ہی کام کریں جس سے کمزوری کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو، ہے نا، یعنی جہاں تک قوت ساتھ دے بدن کی اتنا کام کریں، اور باقی رمضان کا روزہ پورا کرنے کے لیے اپنے کام میں کمی کر دیں، یہ روزہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، کچھ لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں تو رمضان شریف میں بہت زیادہ جب محنت پڑتی ہے تو ایک دن روزہ رکھا، 2-3 دن چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں ہے، یقیناً سخت گنہگار ہوں گے ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمائے کہ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے، اتنی تاخیر مکروہ ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ٹائم ٹیبل وغیرہ بنایا جاتا ہے تو 10 منٹ پہلے کا ٹائم اس میں لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ آدمی جو ہے وہ اچھی طرح پہلے ہی فارغ ہو جائے، شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ پتہ نہیں صبح ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی، تو اسی لیے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے تو 10 منٹ پہلے کا ٹائم دے دیں۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں اور کھانا شروع کر دیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کا غالب گمان ہو جائے، لہٰذا سورج ڈوبنے کا جب تک غالب گمان نہ ہو تو افطار نہ کرے، اگرچہ اذان کہہ دی جائے، اگرچہ اذان کہہ دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اذان سے افطار نہیں کرنی، وقت ہونے پر افطار کرنی ہے، اب چاہے اذان پہلے ہو جائے یا اذان بعد میں ہو، وقت جب ہوگا افطار تبھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو افطار میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ سورج ڈوبنے کا ابھی یقین نہیں ہوا اور ہم نے افطار کر لیا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ ایک بڑا اچھوتا مسئلہ جو عام لوگوں پر پہلے مشہور تھا، اب تو لوگ ہوشیار ہو گئے، فرمایا کہ سحری کے وقت مرغ کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اکثر دیہاتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی آواز سے جو ہے وہ سحری ختم کی جاتی ہے کہ مرغ نے اذان دے دی، اب ٹائم ہو گیا، تو مرغ کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق ہی سحری کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ مسائل تھے کہ جن سے روزہ مکروہ ہوتا، انہیں بیان کر دیا گیا۔ اب سحری اور افطار کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کچھ فضیلتیں آئی ہیں، انشاءاللہ کل وہ بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے، تو کیسے بیماروں کو اجازت ہے اور کس طرح کے بیماروں کو اجازت نہیں ہے، انشاءاللہ کل یہ باتیں بیان کریں گے۔